نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ گزشتہ دو صورتیں سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق، جسے ان مفسرین کی نگاہ میں جو مفسرین قرآن کریم کو کتاب تبدیلی سمجھتے ہیں، معاشرتی اور مملکتی نظام کو قرآن سے ماخوذ سمجھتے ہیں اور قرآن کو کتاب قانون مانتے ہیں، ان مفسرین کی نگاہ میں سورہ اخلاص اور سورہ فلق دونوں قرآنی فکر انقلاب کے عنوان سے پیش کیے گئے تھے۔ سورۃ الناس بھی اسی عنوان کے تحت یعنی قرآنی فکر انقلاب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ اخلاص میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ طبقہ یا وہ جماعت جو باقاعدہ قرآن کے ذریعے معاشرتی تبدیلی چاہتے ہیں، ان کے سربراہ اور ان کے ورکروں اور متبعین میں توحید یعنی فکری یکسانیت اور وحدانیت ہونی چاہیے۔ ان دونوں یعنی قیادت اور کارکنوں کی فکر میں تغیر اور تبدل نہیں ہونا چاہیے، فکری یکسانیت ہونی چاہیے۔ سورہ فلق سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ قیادت پر کارکنوں کی فکری چار ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ چار لحاظ سے ان کی فکری اور شخصی جانی اور خارجی تحفظ لازمی ہوتی ہے۔ قیادت کو ان کی نگہبانی کرنی چاہیے ہے۔ اب یہ سورۃ الناس میں یہاں پر اس طبقے کے اوپر جو قرآن کے ذریعے معاشرتی تبدیلی چاہتے ہیں، قرآن کو قانون اور نظام انسانیت سمجھتے ہیں، اس طبقے کے لیے لازمی ہے کہ اس کی فکر کامل اور ہم جہت ہو، اس کی فکر میں تکمیل اور ہم جہتی ہو، یک جہتی فکر نہ ہو کہ صرف ایک لحاظ سے تو وہ خدا کی حیثیت کو تسلیم کریں اور باقی حیثیتوں سے خدا کی وجود کو وہ بلا بیٹھے۔ اور کامل فکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین لازمی اعتبارات سے اس کے ذات کو تسلیم کیا جائے۔ ایک، اللہ کے ذات کو اس لحاظ سے تسلیم کیا جائے کہ وہ ربوبیت کا مالک ہے، اس میں پرورش کرنے کی قدرت اور طاقت ہے، اور اسی طرح توحید قانون اور مالکیت ہے، اور اسی طرح توحید الہیت یعنی توحید معبودیت ہے۔ یعنی وہ طبقہ جو قرآن کے ذریعے مملکتی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشروں کو استوارنا چاہتے ہیں، ان کی فکر ان تین چیزوں پر لازمی بن جانا چاہیے ہے کہ توحید ربوبیت ہو، اس میں توحید مالکیت ہو، اس میں اور توحید الہیت ہو، الوہیت بھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی ان کا یقین اس پر ہونا چاہیے کہ پرورش کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور بادشاہت حقیقی بھی اللہ کی ہے اور کائنات میں معبود بھی وہی ایک ہے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں عموماً صرف اللہ رب العزت کی ایک صفت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے
جو صفت الوہیت ہے کہ اس کو الہ مانا جائے، معبود مانا جائے، اس کے سامنے ہر قسم کی عبادتیں ادا کی جائے، باقی کائنات میں اس کی بادشاہت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، اور اسی طرح کائنات میں انسانیت کی پرورش کے اسباب باہم پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ یوں کہیے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب، ملک الناس انسانوں کی بادشاہ، الہ الناس انسانوں کے معبود حقیقی کی، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں پر پناہ کی بات ہے کہ انسان جب بھی دنیوی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی بھی خطرہ اور پریشانی محسوس کرے تو انسانی طبیعت ہے اسے پناہ کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا پناہ کے لیے اس کا تصور ہونا چاہیے ہے کہ وہ پناہ اگر انسانی دنیا میں کسی کے پناہ میں آنا چاہتا ہے تو وہ ایسے انسان کی پناہ حاصل کرے جو کم از کم انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں کے پناہ میں نہ آئے کہ جہاں پر انصاف کا کوئی تمیز نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یا تو وہ لوگ جو پناہ دینے والے ہوں ان کو اس بات پر پرکھا جائے کہ وہ نظام ربوبیت اور انسانوں کے ساتھ انصاف کے حوالے سے کیا برتاؤ اور کیا رویہ رکھتے ہیں، یا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پناہ میں جائے آدمی ان لوگوں کا عقیدہ اور تصور یہ ہونا چاہیے ہے کہ کائنات کا نظام ربوبیت ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قائدانہ ذمہ داریاں نبھاتا ہے، قومی سربراہی کے ذمہ داری پر فائز ہے یا دعوے دار ہے، اس کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے ہے کہ وہ نظام ربوبیت کا حقیقی اصل ذمہ دار اللہ رب العزت کو سمجھے، اور اس لحاظ سے وہ کائنات کا جائزہ لیتے ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت کہ نظام ربوبیت وسیع ہے، وہ کائنات کے ہر گوشے میں اپنے تمام تر مخلوقات میں وہ پرورش کے تمام اسباب باہم پہنچاتا ہے، ان کے درمیان کوئی فرق اور تمیز نہیں کرتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے یا کس کو نہیں دینا چاہیے، یہاں تک کہ انسانی دنیا میں، انسانوں کے اندر، انسانی مخلوقات میں اللہ رب العزت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرورش کا نظام اور اس کی قانون ایسا ہے کہ جو اللہ کے ذات کو تسلیم کرے یا اللہ کے وجود کا انکار کرے، دونوں کو رزق باہم پہنچاتا ہے۔ کسی کے رزق پر تالا اس لحاظ سے نہیں لگاتا کہ کون میرے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور کون میرے وجود کا انکار کرتا ہے، لہٰذا وہ طبقہ جو قومی رہنمائی یا قومی قیادت یا پھر قومی حکمرانی کے ذمہ داری پر فائز ہو، اس کا تصور اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کائنات میں تمام تر انسانوں کے ربوبیت کے ذمہ داری لے کر اس کے اندر اس بات کو پیش نظر نہیں رکھتا کہ کون میرے وجود کا منکر ہے اور کون میرے وجود کا اقرار کرتا ہے، کہ میں اقرار کرنے والوں کو روزی باہم پہنچاؤں اور انکار کرنے والوں کو روزی سے محروم کروں، اور ساتھ ہی وہ طبقہ اپنے یہ ذمہ داری سمجھتے ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنے کائنات میں پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات کو نظام ربوبیت کے تحت رزق پہنچاتا ہے، لہٰذا میری حکمرانی ہو یا حکمرانی نہ ہو، لیکن میں اپنا فریضہ یہ سمجھوں گا کہ میں اپنے جد و جہد اس مقصد کے پیش نظر کروں
کہ میں مخلوق الحال اور مجبور انسانوں تک روزی پہنچانے کے اسباب پیدا کروں، مخلوق الحال اور مجبور انسانوں کے روزی کے راستے میں حائل اور رکاوٹ نہ ہو جاؤں۔ اور جن لوگوں کا یہ تصور نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو، وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل کائنات کے نظام ربوبیت پر فائز ذات حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب وہ حکمرانی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں یا قائدانہ اور رہنمائی کے ذمہ داریوں پر فائز ہوتے ہیں تو پھر ان کی نگاہیں محدود ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ربوبیت کی وسعت کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے میں فطور ہو اور عقیدے میں کمزوری ہو تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ربوبیت کی وسعت کو بھول کر اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے۔ جب اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے تو پھر جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو محروم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے بے حد دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو ذلتوں اور اذیتوں میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا انسانی معاشرے کو ایک حکمران اور ایک رہنما کے ظلم و ستم اور جبر سے بچنے کے لیے اہم ترین ابتدائی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا تصور اور عقیدہ بنیادی طور پر اس طرح بنائیں کہ کائنات میں اللہ رب العزت کا نظام ربوبیت جیسا ہے۔ اگر انسان کو قائدانہ اور رہنمائی کی ذمہ داری ملتی ہے یا حکمرانی کی ذمہ داری ملتی ہے، وہ اپنے آپ کو زمین پر اللہ کا خلیفہ سمجھ کے، جس طرح اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو رزق باہم پہنچاتا ہے اور اس کے اسباب فراہم کرتا ہے، یہ حکمران اور یہ رہنما بھی اسی طرح کے اسباب فراہم کرے، دشواریاں پیدا نہ کرے اس میں۔ ملک الناس، دوسری صفت ان لوگوں میں کیا ہونی چاہیے؟ دوسری صفت اس میں یہ ہونی چاہیے ہے کہ وہ یہ تسلیم کر لے کہ اس انسانوں کا بنیادی حقیقی بادشاہت مالک کائنات اللہ رب العزت ہے۔ زمین پر اگر کسی کے ہاتھ میں کسی حد تک کوئی ملکیت ہے یا ملکیت بادشاہت ہے تو وہ بادشاہت ایک لحاظ سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے نظام مالکیت جو بادشاہت کا نظام ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانوں میں انصاف کا معاملہ پیش نظر رکھے، انسانوں میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم اور جبر کے راہوں کو وہ روک دے۔ اس لحاظ سے وہ زمین پر اللہ رب العزت کے نظام انصاف کے حوالے سے نائب بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ کائنات کے مالک حقیقی اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے اور اس کے تصور میں اللہ رب العزت کی مالکیت نہیں رہتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ملک سمجھ لیتا ہے، حقیقی بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ پھر جو اس کی جی میں آتا ہے، جس کے ساتھ جتنا ظلم کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، کسی کی عزت لوٹتا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی دولت لوٹتا ہے، کسی کو دائمی طور پر غلامی میں رکھتا ہے، اس کو اس کی کوئی فکر اور کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے تصور میں کائنات کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ اگر اس کا تصور یوں ہو کہ کائنات کا کوئی مالک حقیقی ہے تو وہ اپنے ملکیت اور بادشاہت کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی عنایت سمجھے گا اور اپنے لیے آزمائش سمجھے گا اور اپنے آپ پر اللہ کی جانب سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھے گا، تو پھر وہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اور حقیقی بادشاہ کی عدالت میں انصاف کے دن اپنے آپ پر گرفت سے بچنے کے لیے انسانی دنیا اور انسانی انصاف کی عدالت میں وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ناجائز نہیں کریں گے۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود حقیقی کی پناہ، یعنی وہ ذات جو تمام انسانیت کے لیے معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی وہ طبقہ جو قرآن کے ذریعے سے انسانیت کے اندر تبدیلی چاہتا ہے، معاشرتی
تبدیلیاں چاہتا ہے، معاشرے کو اللہ کے منشا کے مطابق استوارنا چاہتا ہے، ان کے یہاں معبود برحق ایک ہی ہونا چاہیے ہے، متعدد معبود نہیں ہونے چاہیے ہے۔ اور متعدد معبود کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کسی زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے لیے بت بھی تراش لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان بت کے ذریعے سے اللہ کی قربت پاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا پھر انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کی پرستش اس حد تک کی جائے کہ ان انسانوں کو یہ سمجھا جائے کہ ان انسانوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے قرب پاتے ہیں۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک حقیقی نظام ہے، نظام تعلیم ہے۔ اس تعلیمی لحاظ سے انسان اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک رہنما کتاب ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ربط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انسان کی پناہ مانگنے کے لیے اگر انسان مؤمن ہے تو اس مؤمن کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کی پناہ مانگے تو اللہ کے لیے آپ کے ذہن میں یہ 3 تصور یکساں برابر ہونی چاہیے ہے۔ آپ کی زندگی کی ذمہ داری بحیثیت مؤمن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خود اللہ کے قربت پانے میں صبح شام لگے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، حج اور عمرے کرتے رہیں، اسی میں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں اور آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ صرف اس پر کوئی بری ذمہ نہیں ہو جاتا۔ جس طرح اللہ رب العزت کو ہم معبود تسلیم کرتے ہیں، ویسی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے انصاف کے نظام کو اس حوالے سے کہ لوگوں کے درمیان سے مفلسی اور پھر بے روزگاری اور پریشانی اور فقر اور تنگ دستی کو ہم دور کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی طبقہ وہ صرف نمازوں پر اور عبادات پر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں اور انسانی معاشرے سے مفلسی، بے روزگاری، تنگ دستی اور مجبوری، فقر اور بھیک منگی کو دور کرنے کا احساس نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے ایک عظیم صفت کو گویا کہ صرف نظر اس سے کر رہا ہے، اس عظیم صفت کو نظر انداز کر رہا ہے، اور وہ عظیم صفت ہے نظام ربوبیت کا قیام، تاکہ تمام تر لوگوں کو رزق کے اسباب فراہم ہو اور رزق کی رسائی میں کوئی دشواریاں اس کے لیے پیدا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک الناس، انسان کے اندر اسی طبقے کے افراد میں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کو معبود برحق سمجھتے ہیں اور کسی معبود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، صرف معبودیت پر وہ آزاد نہیں ہو جاتے ہیں، وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتا، اس کے اوپر دوسری ذمہ داری یہ لازم ہے کہ وہ کائنات کے اندر اللہ کے دیے ہوئے قانون کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے اور کوشش کرے۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ قانون قرآن مجید کا نظام ہے اور اس کی تعلیم ہے، تاکہ تمام تر انصاف اور تمام تر فیصلے قرآن کی روشنی میں ہو اور زندگی کے ضابطے قرآن حکیم کی روشنی میں متعین ہو، اپنے ذہنی اختراعات کے بنیاد پر زندگی کے ضابطے اور مملکتی قوانین تشکیل نہ ہو۔ اس لیے کہ انسانی دماغوں کے اختراع کردہ قوانین اور ضابطے کبھی بھی حتمی اور کامل نہیں ہوتے ہیں، اس میں لازماً ادھورا پن ہوتا ہے۔ ایک ہی نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے کامل اور اکمل ہے، اس کی کسی قاعدے میں کوئی نقص باقی نہیں رہ جاتا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، نہیں، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہاں پر ہے من شر الوسواس، اس شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے حضور جو وسواس ڈالنے والے ہیں، الخناس پیچھے سے۔ اس کے معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وسواس یہ ہے کہ انسان غافل ہو، غفلت میں رہے، اللہ رب العزت سے ربط میں کمزور رہے، تو ایسے غفلت میں اور اللہ رب العزت سے دوری میں اور ربط میں کمزوری کی بنیاد پر
شیطان اس کے ذہنوں میں مختلف وسواس اور خیالات ڈالتے ہیں، اور یہ خیالات اور وسواس صرف شیطان نہیں ڈالتے، کیونکہ آخری آیت میں من الجنۃ والناس، یعنی کہتے ہیں کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے اور خناسی کرنے والے اور وسواس دلوں میں ڈالنے والے انسانوں کے دلوں میں، یہ طبقے کون ہے؟ یہ دو ہے، یہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ جنات سے تو مراد یہی شیاطین ہے جو انسانی دماغوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور انسانوں میں سے وہ طبقہ ہے جو شیطانی خیالات اور شیطانی خواہشات اور شیطانی ضابطوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ضابطے اور قانون سے صرف نظر کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے خواہشات اور اپنے طبیعت کی پیروی کرتے ہیں تو ان خواہشات اور طبیعت کا راستہ اسے شیطان نے ہی دکھایا ہوتا ہے، کیونکہ اسے کہتے ہیں کہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو کھیل کود اور اپنے خواہشات کی تکمیل میں گزارو، یہاں پر کسی قانون اور کسی ضابطے کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، پھر مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، خس و خاشاک اور گھاس کی طرح خشک ہو کے ہوا میں اڑ جاؤ گے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام سے غافل ہوتے ہیں، اس پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ پھر اٹھانا ہے اور اس دنیا کے تمام تر کیے ہوئے کردار اور اعمال کا حساب اور کتاب لینا ہے اس سے۔ اس پر اس کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنی زندگی کو کھیل کود اور تماشوں کے نظر کرنا ہوتا ہے، اور اپنے طبیعت اور خواہشات کی تکمیل جو شیطان کی رہنمائی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دولت زیادت سے زیادہ اکٹھی کرو اور پھر اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بے حیائی اور فحاشی پر اتر آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وسواس جو ہے یہ انسان کی غفلت کی صورت میں آہستہ زیادہ سے زیادہ وسواس ڈال ڈال کر سوچ اور خیالات میں مبتلا کر کے اسے گمراہ کیا جائے۔ الخناس کا مقصد اس طبقے کا ہے جو پیچھے سے روک رکھے اور آہستہ آہستہ سے اسے گمراہ کر دے۔ ایک ہے زیادہ سے زیادہ وسوسے ڈال کر یکدم سے اس کو گمراہ کرنے والا، اور ایک خناس یہ ہے کہ وہ پیچھے سے انسان کے اوپر حملہ آور ہو کر اسے کھینچ کے رکھے اور آہستہ آہستہ اسے گمراہ کر دے۔ الذی، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی وہ طبقہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اس طبقے سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس طبقے سے وہی لوگ مراد ہیں جو معاشرے میں ان کی تمام تر تگ و دو اور تمام تر محنت اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر وہ معاشرہ جس میں اللہ رب العزت کے پیروی کرنے والے افراد ہوں گے، وہاں پر شیطان کے پیروی کے بھی افراد موجود ہوں گے، اور شیطانی افراد کے پیروی کرنے والے، شیطان کے پیروی کرنے والے افراد لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور ان کی جماعتی صورتیں ہوتے ہیں، مختلف جماعتیں ہوتی ہے، اور وہ جماعتیں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طور طریقوں اور پروپیگنڈوں سے لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایات اور قوانین سے ہٹانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، اس میں دو طبقے ہیں، ایک شیاطین ہے، ایک انسان ہے۔ شیاطین تو وہ ہے جو انسان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، انسان وہ ہے جو براہ راست پروپیگنڈے کر کے سوالات پیدا کرتے ہیں، خلجانات پیدا کرتے ہیں، تشویش پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے طبقوں سے انسان کو اللہ کے حضور پناہ مانگنی چاہیے، اور پناہ مانگتے ہوئے انسان کے تین بنیادی تصورات ہمیشہ زندے رہنے چاہیے۔ اب سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہوا؟ سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی دینداری کے دعوے دار طبقہ ہے، سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی دینداری کا دعوے دار طبقہ ہے، اس کی دینداری کی اور ذمہ داری کی تکمیل صرف اللہ رب العزت کو معبود مان کر ان کی عبادت کرنا، حج، عمرہ، زکوٰۃ، نماز، نوافل، دعائیں کرنے سے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتا۔ ابتداءً اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ انسانوں کو مجبوری سے نکالے، اور مجبوری سے نکالنے کے بعد
پھر اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کرے، اور اس کے بعد انسان اللہ رب العزت کے معبودیت میں سہولت اور آسانی پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ انسان نے اللہ کے وجود کو مانا ہوا ہو لیکن اس کی فقر، اس کی تنگ دستی اس کو کفر پر آمادہ کر دے۔ لہٰذا ایک اور محقق بھی امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور حضرت مولانا محمد تقی امینی رحمہ اللہ بھی اس پر تحقیق کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قوم میں من حیث القوم فقر اور تنگ دستی اور معاشی بدحالی موجود ہو، اور وہاں پر ان کی تنگ دستی اور معاشی بدحالی کو دور نہ کیا جائے اور ان کو دین حق کی دعوت دی جائے، وہ دین حق کو تو قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ ایک فطری دین ہے، فطری نظام ہے، اور اسلام انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے، وہ اس کو قبول تو کر دے گا، لیکن اپنی معاشی بدحالی اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ اس پر مداومت اور استقامت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ معاشروں میں جو وسواس پیدا کرنے والے ہیں اور دلوں میں خلجان پیدا کرنے والے ہیں، یا ان کی اس وقتی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے ہمارے اس دور میں بھی موجود ہے۔ عیسائی مشنریاں بھی موجود ہے، یہودی مشنریاں بھی موجود ہے، قادیانی مشنریاں بھی موجود ہے، جو باقاعدہ مجبور اور تنگ دست اور مفلوق الحال علاقوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں کی پریشانیوں کو اور مجبوریوں کو دور کرتے ہوئے دنیوی لالچیں اس کو دیکھ کر دنیوی مفادات میں مبتلا کر کے اسے دین اور خدا سے دور کرتے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب سے واسطہ پڑا تھا، کہیں اس کی لیکچر ہو رہی تھی، اس لیکچر میں اس نے ایک بات کہی کہ لوگوں کے مسائل پر غور کرنا چاہیے، جو نظام ربوبیت کے تحت آتا ہے، جو الہی بادشاہت کے قیام کے تحت آتا ہے، تو کہتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کہ میں نے ایک جگہ ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، میرے کئی سارے تنخواہ دار دوست ہیں، ان سے میں منتھلی بنیادوں پر کچھ اکٹھا کرتا ہوں، اپنا حصہ بھی ڈالتا ہوں، اور اس مجبور علاقے کے لوگوں کو میں کھلاتا پلاتا رہتا ہوں، راشن وغیرہ کی بندوبست کرتا ہوں۔ تو ایک دن میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، ان کی وہ برادری ساری ہندو برادری تھی، کہ میں نے ان کے سامنے کہا کہ آپ لوگ اتنے اچھے لوگ ہو، صاف ستھرے لوگ ہو، انسانیت ہے، تمہارے اندر اخلاق ہے، اگر آپ اپنے اس اخلاق اور انسانیت کو دین اور اسلام کا جامہ پہنا دو تو آپ اور مزید مزین اور خوبصورت ہو جائیں گے، لہٰذا آپ کا کیا منشا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ تو ان سب نے کہا کہ سائیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیں 2 ٹائم کا کھانا دو، آپ جس دین میں لے جانا چاہتے ہو ہم چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس کہا، کہ وہ طبقہ جو یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ہمدرد ہیں، انسانیت کے خیر کے علمبردار ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے اس دعوے کے تحت نظام ربوبیت کو پروان چڑھائے، اور اس کے بعد وہ نظام حکمرانی کے طرف آئے۔ لیکن ہمارے یہاں جتنے بھی لیڈروں کا جائزہ لیا جائے، وہ سب سے پہلے حکومت چاہتے ہیں کہ ہمیں تخت پہ بٹھا دو، پھر بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن جس کو بھی تخت پہ بٹھاؤ وہ قوم کو بھوکا مار دیتے ہیں۔ اللہ کریم توفیق بخشے ہماری رہنماؤں اور ہماری قیادتوں کو کہ وہ اس ترتیب سے آئے جس طرح اللہ رب العزت نے اسے بتایا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے اور وہ اللہ کے پناہ میں آتا ہے، انسانیت کو بھی شر سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بھی، تو پناہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نظام ربوبیت کو پروان چڑھائے، پھر نظام حکمرانی کو ترتیب دے، اور پھر الہیت کے جانب لوگوں کو عام آسانیاں فراہم کرے تاکہ اس کے اور معبود کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔